جی مسیح کے بابرکت زندہ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. میرے عزیزو، آج ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے سیکھیں گے کہ کس طرح مسلسل دعا کرنی چاہیے، مستقل مزاجی سے دعا کرنی چاہیے اور ہمت ہارنی نہیں چاہیے. آج خداوند کے زندہ کلام سے افسیوں 6 باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم اس کو ریڈ کریں گے. میرے عزیزو، کلام کوئی بھی ہو، چاہے وہ توبہ پہ ہو، چاہے وہ ایمانداری پہ ہو، چاہے وہ فرمانبرداری پہ ہو، چاہے وہ نجات پہ ہو، چاہے وہ ہمیشہ کی زندگی پہ ہو، چاہے وہ کسی ٹاپک پر بھی ہو، مقصد ایک ہے کہ آسمان کی بادشاہی کے لیے ہمیں تیار ہونا ہے. ہاللیلویہ. خداوند آپ کو برکت دے. میرے عزیزو، افسیوں 6 باب ایمانداروں کی جو 7 روحانی ہتھیار ہیں، جن میں سے آج ہم 7ویں ہتھیار پر بات کریں گے اور پڑھیں گے افسیوں 6 باب 18ویں آیت. اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. ایک بار پھر ریڈ کر دیتا ہوں. اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. خداوند آپ کو اس کلام کی بڑی برکت دے. میرے عزیزو، یہاں پر 5 چیزیں جو ہے ہم نے نوٹ کی ہیں اس آیت کے اندر. پہلی چیز یہ ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہو. دوسری چیز ہر طرح سے اور روح میں دعا. تیسری چیز منت سے دعا کرتے رہو اور اسی غرض سے جاگتے رہو. چوتھی چیز اور 5ویں چیز، جو 5واں پوائنٹ ہم نے نوٹ کیا ہے، وہ ہے سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگا دعا کیا کرو. کیونکہ ہمارا ٹاپک ہے مستقل مزاجی سے دعا، یعنی کہ مسلسل دعا. تو ہم ڈسکس کرتے ہیں پہلا کہ اور ہر وقت، یعنی کہ ہر گھڑی ہر پل ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے. میرے عزیزو، یہاں پر اس لیے ہر وقت کہا گیا ہے کیونکہ ہمیں ہر وقت آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار رہنا چاہیے. خداوند یسوع مسیح کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب آ جائے. ہماری اپنی اندر سے تیاری مکمل ہونی چاہیے اور مستقل، یعنی کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ دعا کرتے رہنا چاہیے، بلا ناغہ دعا کرتے رہنا چاہیے اور ہر پل ہر گھڑی اپنے آپ کو تیار کرتے رہنا چاہیے. دعا کے اندر مگر رہنا چاہیے، دعا کے اندر مسرور رہنا چاہیے تاکہ خدا یسوع مسیح جب آئے تو ہم اس کی بادشاہی میں جائیں. میرے عزیزو، دوسری بات یہاں پر ہے اور ہر طرح سے روح میں دعا. اب یہاں پر ایمانداروں کی اگر بات کریں، جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور جنہیں خدا کا روح ملتا ہے، تو یہاں پر لکھا ہر طرح سے روح میں دعا کرو. یعنی کہ آپ نے دعا کرنی ہے تو کس میں کرنی ہے؟ روح میں دعا کرنی ہے. اگلی بات ہے اور منت کرتے رہو. منت سماجت کرتے رہو، ترلے ڈالتے رہو. میرے عزیزو، اور اگلی بات ہے اسی غرض سے جاگتے رہو. یعنی کہ وہی بات، ہمیشہ دعا کرتے رہو، ہر وقت تیار رہو، جاگتے رہو. جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سوئیں نہ، نہیں، آپ روحانی طور پر جاگتے رہو، روحانی طور پر خدا کے کلام کو سنتے رہو، روحانی طور پر تیار رہیں کہ مسیح کی آمد جب ہو تو ہم بالکل تیار رہیں اور سب مقدسوں کے واسطے بلا ناگہ دعا کیا کرو. عزیزو، یہاں پر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی کلیسیوں کو پکڑا ہوتا ہے. ہم اپنی کلیسیوں میں جاتے ہیں اور جس چرچ میں بھی ہم جاتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پادری کے ساتھ یا اس کاہن کے ساتھ یا اس فادر کے ساتھ یا اس بشپ کے ساتھ یا کسی بھی، چاہے وہ کیتھولک ہے، چاہے وہ پروٹسٹنٹ ہے، چاہے وہ ایونجلسٹ ہے، چاہے وہ سلویشن آرمی ہے، چاہے وہ کسی بھی، لیکن یہاں پر خداوند نے لکھا ہے کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کرو. یعنی کہ آپ کو ہر خدا کے خادم کے لیے دعا کرنی، ہر اس ایماندار کے لیے دعا کرنی جو مسیح میں ایمان رکھتا ہے، اور ہر اس کاہن کے لیے دعا کرنی ہے جو خدا کا خادم ہے، جو خدا کا مقدس خادم ہے.
میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے روح سے میں دعا منت سے دعا کرتے رہو. تو اس کی میں آپ سے ایک جو ہے وہ ایگزامپل ہے شیئر کرنے لگا ہوں. یوسایا کی کتاب اس کا 38 چیپٹر 38 باب پہلی 3 ورس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. انہی دنوں میں حزقیہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یوسایا نبی آموز کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر دے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. یہ اب جو خداوند ہے انہوں نے یوسایا نبی جو آموز کے بیٹے ہیں اس کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ تو مر جائے گا اور بچنے کا نہیں. تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا. اب دیکھیں کہ حزقیہ نے کیا کیا. حزقیہ نے بڑی آسی سے انکساری کے ساتھ اس نے اپنا منہ جو ہے وہ دیوار کی طرف کر لیا. یعنی کہ اس نے پیچھے دنیا کا نہیں سوچا، اس نے یہ نہیں پرواہ کی کہ میں بادشاہ ہوں، بلکہ اس نے کیا کیا، اپنا منہ دیوار کی طرف کر لیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا آئے خداوند. یہاں پر سن لیجیے گا، منت کی بات میں نے کی ہے. آئے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں. یہاں پر اس نے کہا کہ میں تیرا ترلا ڈالتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں، میں فریاد کرتا ہوں، میں گر گراتا ہوں تیرے آگے. آگے اس نے کہا منت کرتا ہوں، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ زار زار رویا. اب یہاں پر حزقیہ کیا کر رہا ہے؟ ایک تو وہ منت کر رہا ہے، دوسرا وہ خدا کو یاد کروا رہا ہے، تیسرا اسے کہہ رہا ہے کہ تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے. اور حزقیہ کیا؟ زار زار رویا. میرے عزیزو جب حزقیہ نے دعا کی تو اس نے منت سے دعا کی. آج ہمیں بھی منت سے دعا کرنی ہے، آج ہمیں بھی مستقل دعا میں مصروف رہنا ہے، آج ہمیں بھی مسلسل دعا کرنی ہے. میرے عزیزو جب ہم دعا کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ اگر ہم نے کوئی اچھے کام کیے ہیں تو جس طرح حزقیہ نے کیے ہیں وہ خدا کو اس نے یاد کروائے ہیں. میرے عزیزو جب ہمارے پاس اچھے کام نہیں ہوں گے تو ہم کیسے خدا کو یاد کروائیں گے؟ لیکن یہاں پر اس نے منت کی ہے، وہ خدا کے آگے رویا ہے، گر گرایا ہے، اور اس نے کیا کیا؟ وہ اس نے کہا کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے، یعنی کہ اس کا کہنے کا یہاں پر مطلب ہے کہ میں خداوند مسلسل دعا بھی کرتا تھا. یعنی کہنے کا یہی مقصد ہے نا کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا، یعنی کہ میں تیرے حکموں پر عمل کرتا رہا. تو حکم میں تو یہ بھی ہے نا کہ ہمیشہ دعا کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ حزقیہ جو ہے وہ ہمیشہ دعا بھی کرتا تھا، مسلسل دعا بھی کرتا تھا اور مستقل دعا بھی کرتا تھا. اس لیے اس نے کیا کیا؟ منت سے دعا کی. میرے عزیزو آج ہمیں بھی خدا کے آگے منت سے دعا کرنی ہے. میرے عزیزو اگر ہم خدا کے زندہ کلام کی طرف آگے بڑھیں تو ہم دیکھیں گے لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی میں پہلی 8 آیتیں یہ ریڈ کروں گا. میرے عزیزو دھیان سے سنیے گا کہ خداوند ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. پھر اس نے اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا چاہیے ان سے ایک تمثیل کہی. اب خداوند یسوع مسیح نے تمثیل کہنے سے پہلے اپنی جو تمثیل ہے، جو ان کے پاس ایگزامپل ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے خداوند نے پہلے ہی ان سے کہا کہ پھر اس نے اس غرض سے، یعنی کہ بھی اس بات کو اس نے اہمیت دی کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. یعنی کہ
بعض اوقات ہوتا ہے ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری سنی نہیں جاتی، پھر دعا کرتے ہیں پھر سنی نہیں جاتی، پھر دعا کرتے ہیں سنی نہیں جاتی. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم دعا کرنا چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے مسیح کو چھوڑ دیں؟ کیا ہم اپنے خداوند کو چھوڑ دیں؟ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا ہے برکات لیٹ ملتی ہیں. وہ اس لیے لیٹ ملتی ہیں کہ بعض اوقات ہماری دعا میں، ہمارے ایمان میں کمی ہوتی ہے. میرے عزیزوں، میں اس کی چھوٹی سی اگزامپل ایک اور کوٹ کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. جب وہ ایک گونگی روح تھی جو نا اپنا خداوند نے کہا کہ یہ دعا سے نہیں نکلے گی، تو اس میں بھی شاگردوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں نکلے، تو ان کا یہ کہ دعا سے یہ نہیں نکلے گی. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے ایمان میں کمی ہے، ہمارے مانگنے کے طریقے میں کمی ہے. میرے عزیزو، ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارا طریقہ آئین بائبل کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا. بعض اوقات ہوتا ہے ہماری برکتوں کو سٹاپ لگا ہوتا ہے، ہمارے اندر کوئی نہ کوئی کمی ہوتی ضرور ہے جس کی وجہ سے ہماری سنی نہیں چاہتی. اور یہ میں آپ سے بات یہ نہیں کر رہا کہ ہر انسان میں کمی ہوتی ہے، یہ ایمانداروں میں بھی کمی ہوتی ہے، خادموں میں بھی ایمان کی کمی ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں، سب انسان جو اس دنیا میں رہتے ہیں وہ سب نے گناہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو بعض اوقات جو مقدسین ہیں ان میں بھی کمی رہ جاتی ہے. تو آگے لکھا ہے، اس نے یہ تمثیل کہی، کسی شہر میں ایک قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا تھا. یہاں پر اس میں دو باتیں تھیں، اور وہ یہ دو باتیں تھیں کہ نہ وہ خدا سے ڈرتا تھا اور نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں بس اکیلا ہی سب کچھ ہوں، میں خدا سے نہیں ڈرتا، نہ میں کسی کی پرواہ کرتا ہوں. لیکن آگے اس کے ساتھ ہوا کیا، سنیے گا ذرا. اور اسی شہر میں ایک بیوہ بھی تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا. یہاں پر وہی بات آ گئی کہ جب ہم دعا بار بار کرتے ہیں تو ہماری سنی کیوں نہیں جاتی، ہماری برکت رکی کیوں جاتی ہے. تو آگے سنیں ذرا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمی کچھ پرواہ کرتا ہوں. اب اس نے بڑے فخر سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نہ آدمیوں سے ڈرتا ہوں نہ میں خدا کی کوئی پرواہ کرتا ہوں. لیکن آگے کیا، تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے، میں اس کا انصاف کروں. ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کر دے. یعنی کہ یہاں پر وہ بیوہ روزانہ آتی تھی، ہر وقت آتی تھی، بار بار آتی تھی، مستقل مزاجی سے آتی تھی، ہمت اس نے نہیں ہاری. اور اس انسان کو بدل کر رکھ دیا. وہ انسان جو خدا سے بھی ڈرتا نہیں تھا اور آدمیوں کی پرواہ نہیں کرتا تھا، اس کو بھی اس نے مجبور کر دیا کہ اس کا انصاف کرے. یہ اس کی ہمت تھی، وہ ہمت نہیں آ رہی. میرے عزیزو، آج ہمیں بھی ہمت نہیں آ رہی. آج ہمیں بھی خدا کے پیچھے رہنا ہے، ہمیں بھی خدا کے ساتھ کہنا ہے کہ نہیں خداوند، تو میری سنے گا، میں آؤں گا بار بار، میں تیرے قدموں میں آؤں گا، ہر پل آؤں گا، ہر گھڑی آؤں گا، ہمیشہ آؤں گا، آتا رہوں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں رہوں گا، نہیں رکوں گا. اور میرے عزیزو، خداوند یہ بھی دیکھتا ہے کہ یہ تو بندہ میرے، یعنی جس طرح وہ قاضی کے پیچھے وہ عورت پڑ گئی ہے نا، پڑ جائے خداوند کے پیچھے، خداوند سے کہیں کہ ہم نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا، جو مرضی ہو جائے، جس طرح مرضی ہو جائے، میں نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑنا، میں نے تجھ سے برکت لے کر رہنی ہے. جس طرح اس عورت نے قاضی کا پیچھا نہیں چھوڑا، اس نے اس کے ناک میں دم کر دیا. وہ نہ خدا سے ڈرتا تھا نہ آدمیوں سے کی پرواہ کرتا تھا، لیکن پھر بھی اس کو انصاف کرنا پڑا. آگے لکھا کیا ہے، خداوند نے کہا سنو. اب خداوند نے کہا میری بات سنو. اب یہ وہی باتیں جس کو خدا نے یہ تمثیل کہی تھی، ان سے کہا کہ خداوند نے کہا سنو، یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے، یعنی کہ نہ وہ کسی سے بھی نہیں ڈرتا. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو دن رات اس سے فریاد کرتے ہیں. یہاں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ عورت بار بار آتی تھی قاضی کے پاس، اس کا انصاف نہیں ہوتا. وہ جو خدا سے بھی ڈرتا نہیں تھا لیکن اس کا انصاف ہو گیا. لیکن جو خدا سے بھی ڈرتے ہیں، دن رات اس کی فریاد بھی کرتے ہیں، تو کیا میں اس کا انصاف نہیں کروں گا؟ اور کیا وہ ان کے بارے میں کچھ دیر کرے گا؟
यानी कि खुदा कहता है कि अब यहाँ पर क्वेश्चन लगा दिया गया है, ये एक सवाल खुदा ने किया है, और क्या वो उनके बारे में देर करेगा, यानी कि वो, मैं तुमसे कहता हूँ कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। यहाँ पर यही बात बार बार आ रही है कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। लेकिन हमें क्या करना है, तो आगे पढ़ लेते फिर तो भी जब इब्ने आदम आएगा तो क्या ज़मीन पर ईमान पाएगा। यहाँ पर वही बात है कि वो जल्द उनका इंसाफ करेगा। इसका मतलब ये है कि हमें मुस्तकिल मिजाजी से दुआ को मांगते रहना चाहिए। खुदावंद अपने ईमानदारों की दुआओं को सुनता है। खुदावंद से जो बार बार दुआ करता है, जो उसके पीछे पड़ जाता है, कहता है मैंने खुदावंद तुझसे लेकर रहना है, क्योंकि तू ही कादिर है, तू ही अव्वल है, तू ही देने वाला है, तू ही सब कुछ है, तू ही हमेशा की ज़िंदगी है, तू ही निजात दहिंदा है। हमने तेरे पीछे रहना है, हमने तेरा पीछा नहीं छोड़ना। हम रिसीव करेंगे अपनी बरकत को तुझसे, हम तेरे पीछे रहेंगे, हम तुझसे जुदा नहीं होना चाहते, हम तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। तू हमारी दुआओं को सुन। और मेरे अजीजों, जब हम बार 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 मांगेंगे, तो अगर हमारे अंदर कोई कमी भी होगी तो फिर भी वो दुआ सुननी पड़ेगी। क्यों? कि बार जब हम मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे मांगते रहेंगे, तो खुदावंद कहेगा कि ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। कहने का मतलब है कि खुदावंद को वो बरकत आपको देना पड़ेंगी। मेरे अजीजों, हमें भी आज खुदावंद की हजूरी में मुस्तकिल मिजाजी के साथ मुसलसल दुआ करते रहना चाहिए। और मेरे अजीज़ों, बाज़ औक़ात ईमानदारों के ईमान में भी कमी होती है, इसलिए सुनी नहीं जाती। तो आपने भी बार बार जो है वो दुआ करनी चाहिए। दुआ क्या करनी चाहिए? दुआ इसलिए करनी चाहिए कि जो ईमान है वो दुआ की ताकत से तमीज़ किया गया है। ठीक है। और जब हम बार बार दुआ करते हैं तो हमारा ईमान भी जो है वो मजबूत होता है। हालेलुया। मैं आखिर में आपको एक जिस्मानी मिसाल कोट करूँगा कि देखें, जब हम बाहर निकलते हैं बाज़ारों में, तो ये जो फ़कीर होते हैं, जो मांगने वाले होते हैं, ये जब हम हमारे आगे हाथ करते हैं मांगने के लिए, या झोली करते हैं हमारे आगे मांगने के लिए, तो कई दफ़ा हम उनको कह देते हैं कि भला हो, खुदा तेरा भला करे, या उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते, वो शर्माते नहीं हैं, वो झिझकते नहीं हैं, और वो क्या कहते हैं, वो पीछे लगे रहते हैं कि जब तक हम कुछ ना कुछ उनको दे ना दें। तो फिर हम कहते हैं बेशक हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास थोड़े पैसे भी हैं तो हम फिर कोशिश करते हैं कि इससे जान छुड़ाएं, इसको दें। लेकिन वो जो लोग होते हैं वो शर्माते नहीं हैं, वो डटे रहते हैं, वो हिम्मत नहीं हारते, वो पीछे 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 चलते रहते हैं, और जब तक आप उनको कुछ ना कुछ दे ना दें वो आपका पीछा नहीं छोड़ते। इसी तरह मेरे अजीज़ों, आज हमें भी खुदा के पीछे पीछे रहना है, मुस्तकिल मिजाजी से मुसलसल दुआ करते रहना है। दुआ करो, हमेशा दुआ करो, जागते रहो और दुआ करो, जागो और दुआ करो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीज़ों, आज हमें भी खुदा के पीछे लगना है और दुआ करनी है, और फिर क्या करना है, खुदा को इस बात पर मजबूर कर देना है अपनी दुआओं से। जिस तरह वो अपने इरादे बदल देता है दुआओं से, तो इसी तरह खुदा फिर हमें बरकतें भी देता है जब हम उसके पीछे दुआ पड़े रहते हैं, करते रहते हैं, हमेशा करते हैं, और मिन्नत के साथ दुआ करते हैं, रूह में दुआ करते हैं। जब वो जागते रहते हैं, हर वक्त दुआ करते रहते हैं, तो वो फिर बरकत देने पर हमें मजबूर भी होता है, लेकिन वो बरकतें देने पर कादर भी है। खुदा आपको इस कलाम की बड़ी बरकत दे। आमीन।